الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بطفیل مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بعد از حمد و صلات جمعۃ المبارک کے خوبصورت لمحات مجھے اور آپ کو میسر ہیں. یہ خالق ارض و سما کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے، اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے ان حسین لمحات میں ذکر خدا، ذکر رسول اور دین متین کا حسین گلدستہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے اور آپ کے لیے خیر کے دروازوں کو کشادہ فرمائے. بات
مقدر کی ہے، نصیب کی ہے۔ نصیبیں بلند ہوں تو پھر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے اوقات، اس طرح کے لمحات اور اس طرح کی خیرات اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نام ہی ایسا ہے کہ یہ نام جس زبان پر موجود ہو وہ زبان حسین، جس بستی اور وادی میں یہ نام لیا جائے، جپا جائے، اس کی عزت و توقیر کی جائے، تو وہ بستی، وہ وادی، وہ علاقہ، وہ خطہ خیر و برکت والا۔ اور جس محفل میں قرآن کی بات ہو وہ محفل برکت والی، کرم والی اور اللہ کی بے پناہ عنایتوں اور رحمتوں کے حصول والی محفل بن جاتی ہے، جس محفل میں قرآن کی بات ہو۔ سبحان اللہ کے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کو موضوع سخن بنایا ہے۔ امید ہے دوست توجہ بھی فرمائیں گے اور معزوز بھی ہوں گے، اور اس خیرات کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں ساتھ رکھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہمارے ہاں جو مشہور ہے اس کو قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں اور سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں اور ہر خیر میں جس سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ اب موضوع سخن بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کمالات، اس کے فضائل اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہمارے وقت ہمارے پاس، میرے خیال میں مسلمان، کوئی ایسا مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے سینے میں سورہ اخلاص موجود نہ ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو اخلاص اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں جو اللہ کی ذات کی توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کا ایک ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، جس طرح ان کلمات میں اور ان آیات میں بیان کیا گیا ہے یا نظر آتا ہے یا موجود ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں اور یہ مظہر نظر نہیں آتا ہو۔ اس لیے اس کو اخلاص کہا گیا کہ بہت ہی خالص ہے اللہ کی ذات کے لیے سورۃ اخلاص۔ قرآن و حدیث میں، تفاسیر میں محدثین و مفسرین نے اس کا ایک نام سورۃ نجات بھی رکھا ہے، یعنی اس کو سورہ نجات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں مطالعہ کرتے ہوئے غور کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام نجات رکھنے کی وجہ کیا ہوگی، تو قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سورۃ اخلاص کا قاری، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والا، سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی میں معمولات زندگی بنانے والا
اس کے کرم سے، اس کے فیض سے اور اللہ کی مہربانی سے ہر برائی سے نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام محدثین نے مختلف تفاسیر میں سورہ نور بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی مقصد و مدعا یہ ہے کہ نور کا معنی روشنی ہے، تو معنی یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا قرآن کی سورہ قل ہو واللہ احد جس محفل میں ہو وہاں نور ہوتا ہے، جس گھر میں ہو وہاں نور ہوتا ہے، اور جس سینے میں ہو وہ سینہ نور علی نور ہوتا ہے۔ آپ کی خلوص و محبت کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات یا سورہ ہیں، بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہر سورت کے نازل ہونے کی کوئی وجہ، ہر سورت کے نازل ہونے کا مقام، ہر سورت کے نازل ہونے کا شان نزول، کہ کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اس موقع پر اس ضرورت کے پیش نظر نبی پاک کی امت کو قرآن عطا فرمایا۔ اب ہم سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد کا شان نزول پڑھنے جا رہے ہیں، اور شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کس موقع پر، کس سبب سے، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے کس ضرورت کے پیش نظر، کس موقع، کس علاقے اور کس جگہ میں قرآن کا یہ حصہ عطا فرما کر رسول اللہ کی امت کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو اس کے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چوٹی کا عالم، آپ کو سید المفسرین کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ کے مقام پر کفار کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ ان کی سمجھ یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح ہمارے جھوٹے خدا پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، لکڑیوں سے تراش کے بنائے جاتے ہیں، سونے چاندی اور زیورات سے ان کے نقش، آنکھیں اور جسم بنائے جاتے ہیں، چونکہ وہ باطل عقیدے کے مالک تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید جس خدا کی بات پیغمبر اعظم امام الانبیاء کر رہے ہیں، شاید ان کا خدا بھی، ان کی چھوٹی فکر، چھوٹی سمجھ، اپنی نادانی، شاید ان کا خدا بھی اسی طرح پتھروں سے بنا ہوگا، سونے سے بنا ہوگا، چاندی سے بنا ہوگا۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک گروہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، ہم آپ سے یہ پوچھ سکیں کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، جس خدا کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، اور جس خدا پر آپ اور آپ کے چاہنے والے ایمان لائے ہیں، ہم پتہ کر سکیں کہ وہ خدا بنا کس چیز سے ہے۔ استغفر اللہ، وہ خدا کس چیز سے بنا ہے، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں اور پتہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب ابو العالیہ اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں بالکل اسی طرح، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نجران کے یہودیوں کا ایک قافلہ آیا حضور کے پاس، اور وہ پورا قافلہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ جب کملی والے نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد و مدعا کیا ہے، تو سب نے یک زباں ہو کے کہا، ہم نے سنا ہے کہ مکے کی وادیوں میں آپ نے ایک خدا واحد کی بات کی ہے،
ایک نئے خدا کی بات کی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خدا بیٹا کس کا ہے، وہ خدا پوتا کس کا ہے، وہ خدا ہے کس کا اندان سے۔ ہم اس کے نسب نامہ جاننا چاہتے ہیں۔ نسب نامہ کہتے ہیں نسل کے بارے میں، والد کون ہے، دادا کون ہے، آخر تک پردادا کون ہے۔ ان کی فکر، ان کی سمجھ یہی تھی کہ خدا بھی کسی سے پیدا ہوا ہوگا اور اس کی کوئی اولاد بھی ہوگی، بیٹے بیٹیاں ہوں گے اور آگے ایک سلسلہ ہوگا، جیسا کہ آج بھی دنیا میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ عیسائی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ توجہ ہے؟ ابو الحالیہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، تین ہو گئے۔ تینوں کی روایات کے مطابق یہودی اور کفار حضور کے پاس اس لیے آئے تاکہ ہم پتہ کر سکتے کہ نبی پاک ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے۔ میں نے سمجھایا آپ کو کہ نسب نامہ چیز کیا ہے، بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، اس کے والد کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، پردادا کا کیا نام ہے، اس کو نسب نامہ کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں گے، تینوں بزرگوں کی روایت کی روشنی میں تینوں یہی کہتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف گروہ آئے اس بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ نبیوں کے امام مکہ کی سرزمین پر جو دین لائے ہیں، اس دین کا جو خدا ہے، اس دین کا جو خالق ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتاؤ وہ اللہ کون ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے، یعنی اس کے والد دادا پردادا کا نام ہمیں بتائیں۔ کوئی کہنے لگے یہ بتائیں بنا کس چیز سے ہے، مٹیریل بتائیں، سونے سے بنا، چاندی سے بنا، درختوں سے بنا، پتھروں سے بنا، کس چیز سے بنا۔ اللہ اکبر، اب محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ باتیں میرے نبی کی بارگاہ میں ہوتی ہیں، اللہ کریم کے بارے میں غلط خیالات، غلط تصورات، جھوٹے خداؤں کی طرح، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کسی نے پتھر کا بنا لیا ہے، کسی نے لکڑ کا بنا لیا ہے، کسی نے چاند کو بنا لیا ہے، کسی نے سورج کو بنا لیا ہے، کسی نے ہر زندہ اور بولنے والی چیز کو خدا بنا لیا ہے۔ بس ان کے تصورات باطلہ کو میرے نبی نے ایسا باطل فرمایا، قیامت کی صبح تک ہر سوال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت اور نسب نامے پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ادھر سے سوالات آئے، وفد آئے، اپنے اپنے لوگ آئے پوچھنے کے لیے، انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں ہیں۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نسب نامہ پوچھنے آئے ہیں۔ ادھر سے میرا رب حضرت جبرائیل کو نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے، سونیا اپنی زبان فیض ترجمان سے ان بدبختوں کو بناؤ، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ میرے محبوب اپنی زبان سے بتاؤ، قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ کہ میرا اللہ ایک ہے۔ هو اللہ احد، وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ پھر چونکہ وہ نسب نامہ پوچھ رہے تھے، بھائی ہمیں پتہ بتایا جائے بیٹا کس کا ہے، پھر پوتا کس کا ہے، استغفر اللہ۔ تو قرآن نے جو نسب نامہ میرے نبی کا بیان فرمایا ہے اس پر توجہ فرمائیں اور محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔
قرآن نے میرے نبی کا نسب نام، میرے اللہ کا نسب نامہ کچھ یوں بیان فرمایا، محبوب آپ ان سے اعلان فرماؤ، قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا نسب نامہ یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مفہوم یہ ہوگا ساری کائنات اس کی برابری کے لیے جمع ہو جائے، ساری کائنات جمع ہو کر اس کی برابری کا اعلان نہیں کر سکتی ہے۔ رب کائنات نے یہودیوں، کفار، مشرکین اور ہر بد عقیدہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں جس کا تصور اور عقیدہ درست نہ تھا، ہر بد عقیدہ کو بتا دیا، جس طرح تمہارے جھوٹے خدا ہیں اس طرح ہمارا خدا۔ میرے نبی نے رب کائنات کا نسب نامہ سورہ اخلاص کی صورت میں کچھ یوں بیان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کیا ہے؟ یکتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ اب جب قرآن کی سورہ اخلاص آ گئی، شعور تو اللہ نے ہر دماغ میں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ کا دین سمجھنے کے بعد شعور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعور ہر دماغ میں ہے، لیکن شعور کامل تب ہوتا ہے جب رسول اللہ کی نسبت سمجھ میں آتی ہے، جب رسول اللہ کی عزت سمجھ میں آتی ہے۔ بس سادہ معنی یہ ہوگا، جس کو حضور سمجھ آتے ہیں اس کا شعور سمجھدار ہو جاتا ہے، جسے حضور سمجھ آتے ہیں اس کی عقل بالغ ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے۔ حضور کے بغیر عقل بالغ ہوتی، لیکن ان کا شعور جتنا ہے اتنا تو کام کر رہا تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو جن کے مقدر میں ہدایت میرے اللہ نے لکھی تھی وہ سورہ اخلاص کو سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ توجہ کریں، اتنی مشہور سورہ مبارکہ جو ہر نماز میں، میرے خیال میں جن لوگوں کو قرآن کا کوئی دوسرا حصہ یاد نہیں ہے وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ اتنی کثرت سے پڑھی جانے والی سورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کثرت کرنے والا میں خدا کا رسول گواہی دیتا ہوں اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف آنکھیں بند ہونے کا مسئلہ ہے۔ سورہ اخلاص کی کثرت کرنے والا آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ اسے جنت کے نظارے دکھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، یعنی کثیر تعداد میں حضور کے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کثیر تعداد ہے حضور کے غلاموں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے غلاموں، آج میں مختصر وقت میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو میرے نبی کے 1450 سال قرآن کی تلاوت کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1450 سال ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سنا رہا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو میرے آقا، قرآن وہی ہے، قرآن کا قاری ایک وہ قاری ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں او قاری قرآن، تو قرآن اس حال میں پڑھ، اس طرح پڑھ جس طرح میرے اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو پڑھتا جا، نبیوں کے امام سنتے جائیں گے، اس لیے کہ تیرا قرآن پڑھنا تیرے نبی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لمحات کتنے خوبصورت ہیں کہ حضور قرآن سن رہے ہیں اور حضور حکم دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو جاؤ اور آپ قرآن کی تلاوت کرو، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ انداز کتنا حسین ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ آپ میرے لبوں سے قرآن سن رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کی تاثیر اور برکت تو اپنی جگہ ہے، مزہ اور لطف تو آج بھی آتا ہے، لیکن ذرا اس لطف کو نظر میں لائیں، اس کو سامنے لائیں، اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تم جمع ہو جاؤ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبیوں کا امام آج خود تمہیں قرآن سنائے گا۔ جس پر نازل ہوا ہے وہ کس انداز سے پڑھتے ہوں گے یہ تو جنہوں نے سنا ہے وہی محسوس کر سکتے ہیں، یا ان کی زبانی جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے علاوہ تو وہ احساسات اس میں نہیں آ سکتے، وہ محسوسات میں نہیں آ سکتے کہ کیسے محسوس کریں کہ حضور نے کیسے پڑھا اور غلاموں نے کیسے سنا۔ توجہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے آقا کسی کام کی غرض سے واپس مسجد نبوی تشریف لے گئے، پھر جب غلاموں کے پاس آئے تو غلاموں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے آج فرمایا تھا، وعدہ فرمایا تھا میں قرآن کا تیسرا حصہ آپ کو سناؤں گا۔ قرآن مجید کا تیسرا حصہ 10 سپارے بنتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے تو قرآن کی ایک سورہ اخلاص تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں گواہ ہو جاؤ اور لکھ لو، میرے اللہ نے قرآن کی سورہ اخلاص میں اتنی طاقت اور برکت رکھی ہے، یہ ایک بار پڑھی جائے قرآن مجید کا تیسرا حصہ مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ ایک بار اگر سورہ اخلاص پڑھی جائے تو قرآن مجید کا تیسرا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کا تیسرا حصہ 10 سپارے بنتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کی تائید ایک اور حدیث پاک کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے غلاموں سے فرمایا میرے غلاموں آج رات تم نے ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، مکمل قرآن مجید تلاوت کرنا ہے، رات 1 ہے اور تم نے قرآن مجید مکمل تلاوت کر کے آنی ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ ارشاد ہو میرے آقا کا اور سننے والے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر ہو تو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ ذوق اور شوق کی دنیا ہے، انہوں نے تو گھر بار رسول اللہ کے لیے چھوڑے ہیں، انہوں نے تو بستیاں اور وادیاں میرے نبی کے لیے چھوڑی ہیں، انہوں نے تو اپنا گھر بار کنبہ اور خاندان میرے نبی کے لیے چھوڑا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں کوئی مسجد نبوی کے کونے میں، کوئی اپنے اپنے گھروں کی طرف اللہ اکبر صبح ہوتی ہے، ایک خادم رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج پوری رات میں اپنے باقی معمولات کو پورا کرتے ہوئے 8 سپارے تلاوت کیے ہیں۔ دوسرے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے باقی معمولات اور تہجد کے ساتھ
10 सिपारे कुरान आज की रात में तिलावत किया है। तीसरे हाजिर हो जाते हैं, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, कमली वालियों मैंने 13 सिपारे कुरान मजीद तहज्जुद की नमाज के साथ आज 13 पारों की तिलावत की है। इतने में हजरत उमर इब्ने खत्ताब हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं नबियों के इमाम 17 सिपारों की मैंने तिलावत की है, पूरी रात कोई काम नहीं किया, नबी की बात को पूरा करते हुए कुरान पढ़ता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतने में इसी इस्लाम में एक शेर खुदा आता है, नाम है जनाबे हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, फातिह खैबर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कमली वालियों अल्लाह ने आपके इस गुलाम पर करम फरमाया है, मैंने अपने सारे मामूलात भी पूरे किए हैं और कुरान मजीद मुकम्मल तिलावत करके आया हूँ। मैंने पूरे कुरान मजीद की तिलावत की है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की ये दुनिया है, यहाँ दूसरी तो किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं है, लेकिन सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दीन की वजाहत के लिए हम जानना चाहते हैं, हम इस बात के गवाह हैं जनाबे हजरत अली पाक इशा के बाद सो गए थे। सुभान अल्लाह कहे। इशा के बाद आप तो आराम फरमा रहे थे और फिर तहज्जुद में हमने इन्हें देखा है, तो हम सारी रात पढ़ते रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम बमुश्किल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो इस बंदा खुदा ने पूरा कुरान कैसे पढ़ लिया, ये हमारी समझ से बाहर है। आप इनसे फरमाओ ताकि वजाहत करें, ताकि दुनिया पर नहीं पूरी उम्मत पर क़यामत तक के लिए आया हो जाए, पता चले बात का कि फलसफा क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जनाबे हजरत अली मुर्तज़ा से पूछा गया, औ अली बताओ तो सही फलसफा क्या है। अर्ज की, सोना जिस जुबान से हुक्म मिला था कुरान पूरा पढ़ के आना है, उसी जुबान से अली ने सुना था 3 बार अगर सूरह इखलास की तिलावत कर दी जाए, अल्लाह पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। हमने उसी जुबान से सुना है। कमली वाले ने इरशाद फरमाया, आओ मेरे गुलामों, हजरत अली जीत गए हैं, अली ने जो किया है वो दुरुस्त किया है। मैं इस बात में तो नहीं पढ़ना चाह रहा कि ये फ़लसफ़ा क्या है, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अल्लाह तौफीक बख्शे, अल्लाह अगर कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, तो रोज़ाना अगर किसी शख्स को ये मौका मिले कि वो हर रोज़ रात को कुरान मजीद की सूरह इखलास 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ कर सो जाए, तो सुबह वो कह सकता है कि अल्लाह के करम से मैंने पूरे कुरान मजीद की तिलावत की है। ये एजाज़ है सूरह फातिहा का कि जो शख्स इसकी तिलावत करता है अल्लाह उसको पूरा कुरान पढ़ने का अजर अता फरमाता है। और इसकी फजीलत क्या है, इसकी तिलावत की? वक्त चाहिए, जिंदगी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, सब साहिब इल्म व दानिश तशरीफ़ रखते हैं यहाँ, सूरह फातिहा की अफादियत, फजीलत और तफसीर अगर कोई शख्स सही मानों में बयान करना चाहे, मेरे ख्याल में वो जब से होश संभाला है उस वक्त से लेकर मौत के आखिरी दिनों तक कुरान मजीद की सूरह इखलास की तफसीर मुकम्मल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह कहे। इतना एजाज़ अल्लाह ने सूरह इखलास को अता फरमाया, नहीं मुकम्मल कर सकता। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बज़ाहिर ये बहुत मुख्तसर अल्फाज हैं, लेकिन मैं किस मुँह से बयान करूँ कि इनकी अफादियत और फजीलत क्या है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए
اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ میں اپنے ان جوان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو بے روزگاری کے عرضے میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہیں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہے، کوئی بندہ مجھے بلا تک نہیں رہا۔ اور جب دولت آتی ہے تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اگر 10,000 آئے 20,000 آئے دوسرے دن پاس کچھ نہیں ہوتا۔ رزق ملنا ہی کمال نہیں ہے، رزق میں برکت کمال ہے، سبحان اللہ کہہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رزق میں برکت صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین کو فالو کریں، آپ دین کو مانیں، دین کو سمجھیں، دین کی بہاریں گھر میں ہوں تو اللہ تھوڑے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے۔ میں اس کی ایک ہی مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ اس محفل میں، اس مجلس جمعہ کے اس عظیم اجتماع میں علماء موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص تقریباً موجود ہے، بزنس مین موجود ہیں، کارپینٹر ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص موجود ہے۔ اور اسی آپ کی اس مسجد کے اس پنڈال میں میرے خیال میں 12-15 تک علماء تو میری نظر میں مجھے نظر آ رہے ہیں، اتنے علماء بھی موجود ہیں۔ تو میں دین کی برکت کی بات کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر شخص اگر اپنی تنخواہ کا اندازہ لگائے تو سب سے کم تنخواہ امام صاحب کی ہوگی، پکی بات ہے، سب سے کم تنخواہ امام صاحب کی ہوگی۔ مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی تنخواہ سب سے کم، بے شک آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ، انجینئر سے پوچھو 2 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 60,000۔ آپ عام کوئی شخص کہیں پہ چھوٹا سا ملازم ہے، گیٹ پہ کھڑا ہونے والا، اس سے پوچھو 30 سے کم نہیں ہے، یہی بات ہے، 20 سے کم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں قرآن کی برکت کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو قرآن کی برکت بتانا چاہتا ہوں دین کی۔ آپ شعبہ ہائے زندگی کے ہر شخص سے پوچھئے، اس کی انکم لاکھوں میں ہے لیکن اس کے گھر میں برکت نہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ مفلوق الحال ہے، وہ کہہ رہا ہے قرض پر قرض ہے۔ اس وقت تو 70-80 ہزار لینے والے کا کوئی نظام ہی نہیں چل رہا، اور اگر امام صاحب یہ سامنے موجود ہیں، آپ ان کو کھڑا کر کے پوچھئے، ان کی واز کٹ دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، اور ان سے بھی پوچھئے تنخواہ کتنی ہے، یہ کہیں گے میری تنخواہ ہے 10,000۔ آپ ان سے پوچھو حالات کیا چل رہے ہیں تو یہ کہیں گے اللہ کی رحمت ہے، نہ قرض ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ پریشانی ہے، بھائی 10,000 میں کام کیسے چلتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ یہ میرے لائف سے، ریئل لائف سے، یعنی عام زندگی سے مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں خبر ہو کہ قرآن اپنی برکتیں رکھتا ہے اب بھی۔ امام صاحب کا لباس سب سے اعلیٰ، ویسٹ کوٹ سب سے اعلیٰ، صاف ستھرے بال سب سے اعلیٰ بنائے ہوئے، داڑھی سب سے خوبصورت بنائی ہوئی۔ میں نے پوچھا امام صاحب یہ کمال آپ کا ہے یا وجہ بتاؤ کمال کس کا ہے؟ تو امام صاحب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کمال میرا نہیں ہے، صبح و شام جو قل ہو اللہ احد پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، میرے اللہ نے کائنات کی ساری برکتیں میرے گھر میں نازل فرما دی ہے۔ تو قرآن میں برکت ہے، اور اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بے برکتی کی شکایت کی حضور کے ایک صحابی نے آ کے، یا رسول اللہ مال بہت ہے، آتا ہے لیکن گھر میں پورا کچھ نہیں ہوتا، بچے ہیں 4-5 وہ بھی کسی وقت بھوکے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام گھر واپس چلا جا، ایک تلقین کرتا ہوں، گھر جا، گھر خالی ہوگا، گھر میں محبت سے بول السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب سلام بول دے، گھر والے موجود ہوں گے تو جواب دیں گے، اگر موجود نہ ہو پھر تو نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری حدیث پاک میں السلام
علی النبی کے الفاظ موجود ہیں. مانا کیا ہے؟ اے میرے امتی گھر جا، گھر والوں کو سلام کر. جب گھر والوں کا سلام ہو جائے پھر کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ پر سلام پڑھ، پھر حضور پر سلام بھیج، پھر پڑھ قل هو اللہ احد. ایک بار پڑھ لے. گھر میں اگر 10 مرتبہ داخل ہوا ہے 10 مرتبہ یہی عمل کر. غلام رسول گھر چلے گئے، ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، 7ویں روز حضور کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کی سونیا اے اللہ کے نبی، میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے وہ گھر جس میں 3 بچے بھی سیر ہو کے نہیں کھاتے تھے، اے اللہ کے نبی آج 7ویں روز دوپہر کے وقت اپنے دسترخوان پر 20 پڑوسیوں کے بچوں کو کھانا کھلا کے آیا ہوں. یا رسول اللہ وہ عمل کرنے کی وجہ سے گھر میں اتنی برکت نازل ہوئی ہے، آنے والا وہ سب کچھ ہے وہی جو پہلے آتا تھا، لیکن برکت اتنی ہے اب گھر والے بھی کھاتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں. نماز میں بھی کثرت کیجیے، سورہ اخلاص کی عام روٹین میں بھی کثرت کیجیے. اور جس گھر میں تنگ دستی ہے گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد حضور پر درود پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں. گھر میں اگر 10 مرتبہ داخل ہو رہے ہیں 10 مرتبہ ایسا کریں. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اس عمل کی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کا گھر برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرما رہے ہیں. عمل کیجیے. اگلی بات اس سے زیادہ خوبصورت ہے. حضور علیہ السلام کی محفل ہے نا تو جبریل آ گئے. سبحان اللہ کہہ لیں. جبریل آ گئے، اور جس وقت میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل آتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے صحابہ کرام اپنی اپنی نظریں جھکا لیتے تھے. یہ بارگاہ ادب ہے، یہاں تو نظر اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا ہے. اور وحی کا وقت تو صحابہ کو خبر ہوتی تھی، کیونکہ میرے نبی کا چہرہ رونق ہو جاتا تھا، حالات بدل جاتے تھے. اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں رب العالمین کا پیغام آ رہا ہے. اللہ اکبر. جبریل حاضر ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، تم میں ابو ذر غفاری موجود ہیں. صحابہ خاموش ہو گئے کیونکہ سب کی نظریں اپنی اپنی جگہ جھکی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. حضور نے سوال کیا صحابہ سے ابو ذر غفاری کہاں ہے؟ کیونکہ جبریل آئے ہوئے تھے. جبریل امین نے میرے نبی سے فرمایا او اللہ کے نبی، او کائنات کے آقا و مولا، میں بتاؤں کہ حضرت ابو ذر غفاری کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل اتنا تو بتا، تو ابو ذر غفاری کو چہرے سے کیسے جانتا ہے؟ تو کیسے جانتا ہے ابو ذر غفاری کو؟ اللہ اکبر. جبریل امین نے عرض کی سونا صرف میں نہیں جانتا، عرش کے فرشتے بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں، اور تخت اعلیٰ کے فوق اعلیٰ کے فرشتے بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں. آسمان کے ملائکہ بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں. صرف میں نہیں جانتا، ہم تو آسمان معلا پر حضرت ابو ذر غفاری کو ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو فرشتے جب جمع ہوتے ہیں ہم حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ بھی کرتے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اور جبریل اتنا تو بتاؤ ابو ذر غفاری اتنا خوش نصیب کیسے ہے
کہ آسمانوں پر فرشتے بھی میرے ابو ذر غفاری کا ذکر کرتے ہیں، میرے ابو ذر غفاری کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین نے جواباً میرے نبی سے ارشاد فرمایا، او اللہ کے نبی، دو کام اللہ کو ابو ذر غفاری کے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے فرشتوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو آپ کے غلام ابو ذر غفاری کو جانتی نہ ہو۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کائنات کی ہر چیز سے عاجز اور کمزور سمجھتے ہیں، ان میں عاجزی بہت ہے، اس وجہ سے فرشتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے نبی وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں۔ بس سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے ان کا یہ اعزاز بنا دیا ہے، آسمانوں کی نورانی مخلوق، جنت کی نورانی مخلوق، عرش اعلیٰ کی نورانی مخلوق جب بھی حلقہ بنا کے بیٹھتی ہے، وہ ابو ذر غفاری کے تذکرے کرتی رہتی ہے۔ اس بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں بھی ایسے خوش نصیب اللہ کے کرم سے، حضور کی نظر عنایت سے، درست عقیدے کے ساتھ ایسے خوش نصیب ہو سکتے ہیں جو جابا کی دھرتی پر رہتے ہوں اور آسمانوں کے فرشتوں میں ان کا ذکر ہو، لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گزارش کروں گا کہ سورہ اخلاص سے محبت کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے اور سورہ اخلاص کی کثرت کیجیے۔ سورہ اخلاص گھروں کے فاقے، تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کر دینے والی صورت ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی کسی اور صورت کا تذکرہ پڑھیں گے نا تو سورہ اخلاص کو بھول جائیں گے، آپ سورہ بقرہ کی بات پڑھیں گے تو سورہ اخلاص کو بھول جائیں گے، سورہ یاسین کا تذکرہ پڑھیں گے تو رحمان کو بھول جائیں گے، رحمان کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے تو سارا قرآن سورہ رحمان کی الرحمن علم القرآن میں موجود ہے۔ بس گزارش یہی ہے، اپنے آپ کو قرآن مجید سے مضبوط کیجیے، قرآن مجید سے محبت کریں، اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، کیونکہ سارا خزانہ اور ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے قرآن سے وابستہ کر دی ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔